جب تھامس ایڈیسن بلب بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے 2000 مختلف مٹیریلز کو بلب کا فلامنٹ بنانے کے لیے ٹرائی کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی کام نہ کیا۔ تو تھامس ایڈیسن کا اسسٹنٹ تنگ آ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اتنی محنت کی اور اتنی محنت کی، لیکن ہم کچھ بھی نہیں سیکھ پائے، کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے۔ تو تھامس ایڈیسن مسکرائے اور بولے، کیوں نہیں؟ ہم نے ان 2000 مٹیریلز کے بارے میں سیکھا جن کو استعمال کر کے بلب نہیں بنایا جا سکتا۔ ناظرین، ایسے ہوتے ہیں دماغی طور پر مضبوط لوگ، اور یہ مینٹلی اسٹرانگ بندہ 10,000 بار ناکام ہوا لیکن کوشش کرنا نہیں چھوڑی، اور 10,000 ناکامیوں کے بعد کامیاب ہو کر دکھایا، بلب بنا کر دکھایا۔ تو ناظرین، دماغی طور پر مضبوط لوگوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتا۔ وہ ان کی کچھ خاص عادتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، جو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اکثر پریشان رہتے ہیں، دبے ہوئے محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے لوگ آپ پر ڈومیننٹ ہو رہے ہیں، آپ کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کا دل دکھ جاتا ہے، تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کو دماغی طور پر مضبوط بنائے گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دماغی طور پر مضبوط لوگوں کی 5 عادتیں بتاؤں گی۔ ان عادتوں کو دیکھ کر ایک تو آپ یہ جانچ سکتے ہیں کہ آپ کتنے دماغی طور پر مضبوط ہیں، دوسرا آپ ان کو بنا کر دماغی طور پر مضبوط بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی رائے اور تنقید کا اثر نہ لینا۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے، آپ کو الٹا سیدھا بولتا ہے، تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی رائے کا بہت اثر لیتے ہیں، تنقید آپ سے برداشت نہیں ہوتی، تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کتنا بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں، لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ آپ کو ان کا اثر نہیں لینا، اپنے ایموشنز کو اتنا مضبوط بنانے کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ ہو، ہر روز یہ مان کر چلیں، لوگوں کو تو میرے بارے میں بات کرنی ہی ہے، انہیں کرنے دو، میں اپنا کام کروں گا، لوگوں کی باتوں پر نہیں، اپنے کام پر فوکس کروں گا، کیونکہ میں چاہے جو بھی کر لوں، لوگ تو اس کے بارے میں بات کریں گے ہی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا کام ہی آپ کے کام میں کیڑے نکالنا ہے۔ آپ کا کام ہے آپ اپنے کام کو اچھے سے کرنا، اس لیے آپ اپنا کام کرو اور لوگوں کو ان کا کام کرنے دو۔ نمبر 2، اپنی زندگی میں چیلنج کو ہمیشہ خوش آمدید کرو۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایگل پرندوں کا راجا کہلاتا ہے۔ یہ صرف اکیلا پرندہ ہے جو 70 سال کی عمر تک جی پاتا ہے۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں 70 سال تک جینے کے لیے اسے اپنے اندر کتنی تبدیلیاں لانا پڑتی ہیں، کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ایگل جب 40 سال کا ہوتا ہے، شکار کر کر کے اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پنجوں کے ناخن گھس جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے پر بھاری ہو کر سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اونچی پرواز میں دشواری ہوتی ہے، شکار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایگل کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اپنی زندگی میں خوش رہے کہ 40 سال جی لیا ہے، بہت جی لیا ہے، یا پھر ایک مشکل فیصلہ لے، قربانی دے اور اپنے اندر تبدیلیاں لانے کے عمل سے گزرے۔ ایگل دوسرا راستہ چنتا ہے، اپنی بچی کچی طاقت جمع کر کے ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جا کر وہ اپنی چونچ کو پتھر پر مارنا شروع کر دیتا ہے، اور تب تک مارتا رہتا ہے جب تک وہ ٹوٹ کر گر نہیں جاتی۔ وہ بھوکا پیاسا چونچ کے اگنے کا، نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اور جب کی نئی چونچ نکلتی ہے، وہ چونچ کی مدد سے ایک ایک کر کے اپنے پنجوں کے سارے ناخن کھینچ کر نکال دیتا ہے۔ پھر وہ ایک ایک کر کے اپنے جسم پر موجود سارے پر بھی نوچ لیتا ہے۔ یہ بڑا ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ایک لمبی عمر تک جینے کے لیے اسے یہ قربانی دینا پڑے گی، اور پھر وہ وہاں پر انتظار کرتا ہے نئے ناخن کے اگنے کا، نئے پروں کے نکلنے کا۔ اس طرح ایگل ان تکلیف دہ تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد ایک نیا جنم لیتا ہے، اور مزید 30 سال تک زندہ رہنے کے لیے ایک نئی اڑان بھرتا ہے۔
ناظرین، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے دماغی طور پر مضبوط لوگ اپنی زندگی کو بدلتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی جدوجہد کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ ایک درد بھرے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چیلنج سے گزر کر خود کو مضبوط بناتے ہیں۔ نمبر 3، مسائل سے آزاد زندگی۔ ہم میں سے کسی نہ کسی کی تقریباً یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری لائف میں بس سکون ہی سکون ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی میرے نہ گزرے۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے یہی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے خدا میرے سارے مسائل کو ختم کر دے اور میری زندگی میں بس سکون ہی سکون ہو۔ ناظرین، یاد رکھیں، جو کوئی بھی اپنی زندگی کو مسائل سے آزاد کرنا چاہتا ہے تو اس کی جگہ پھر قبرستان ہی ہے۔ دنیا میں رہ کر تو آپ مسائل سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی چیلنج ہی نہیں، مطلب آپ کی زندگی میں کوئی گروتھ ہی نہیں۔ آپ کی زندگی رکی ہوئی ہے، اور پانی جب رک جاتا ہے تو گندا اور بدبودار ہو جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسے ہی مسائل سے آزاد زندگی بھی جینے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ کام تو کرو ہی کرو جو کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، آسان لگتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں وہ کام ضرور کرو، وہ سب سے پہلے کرو جو کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے، جو کرنے سے آپ گھبراتے ہیں، کیونکہ انہی کاموں کو کرنے سے آپ کا دماغ بڑھے گا اور آپ دماغی طور پر مضبوط بنو گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا سے کبھی بھی آسان زندگی نہ مانگو، بلکہ خدا سے ہمت، حوصلہ اور مضبوطی مانگو کہ آپ ایک مشکل زندگی کا، مشکلات کا، چیلنج کا سامنا کر سکو۔ پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے، زندگی ادھر آ جا، ہم تجھے گزاریں گے۔ نمبر 4، ایموشنل مینجمنٹ۔ اگر آپ ایموشنل ہیں تو آپ دماغی طور پر مضبوط نہیں ہیں۔ مطلب جذبات تو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، یہ کوئی خامی یا کمزوری نہیں۔ کمزوری یہ ہے کہ ہمارا ان جذبات پر، ان ایموشن پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آپ کو آسانی سے غصہ دلا سکتا ہے، آپ کو دکھی کر سکتا ہے، تو مطلب آپ کی ایموشنز آپ کے کنٹرول میں نہیں، لوگوں کے کنٹرول میں ہیں۔ ناظرین، جو دماغی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں، ان کا فیس، ان کا چہرہ ایموشن لیس ہوتا ہے۔ ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے آپ یہ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ پرسکون ہوتے ہیں، ان کا اپنی ایموشنز پر کنٹرول ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی سچویشن میں پرسکون رہتے ہیں، ری ایکٹ نہیں کرتے، رسپونڈ کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک سمندر کی طرح انسان کے اندر جتنی میچورٹی، جتنی گہرائی آتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ پرسکون ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 5، ناکامی کو ذہن میں رکھ کر کام کرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دماغی طور پر مضبوط لوگ ہمیشہ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، بلکہ اصل میں تو وہ ناکامیوں کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ دماغی طور پر مضبوط لوگ ناکامی کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں اور ناکامی کے چانسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے منصوبے بناتے ہیں۔ ایلون مسک کی ہی اگر ہم بات کر لیں، اس وقت دنیا کے وہ سب سے امیر شخص ہیں۔ وہ اسپیس ایکس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا، میں یہ یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کم از کم 3 مسلسل ناکامیوں سے بچنے کے لیے کافی سرمایہ موجود ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو دھیان سے سمجھ لو، ایلون مسک کی یہ بات ان کی سوچ کے عمل کو بڑا واضح کرتی ہے۔ یعنی دماغی مضبوطی ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ صرف کامیابی کی تیاری کرتے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیل ہونے کے لیے بھی تیار رہو۔